نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز محترم و مکرم اساتذہ جامعہ غوثیہ نجم العلوم اور معزز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ چیلنج کا دور ہے۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں اور سچویشن مسلمانوں کی اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق، مسلمانوں کا ایمان، یہ ساری چیزیں کمزور سے کمزور، دین سے متعلق، اللہ سے متعلق، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوتا جا رہا ہے۔ میں ایک سوال سب سے پہلے ان طلباء سے پوچھوں گا جو درس نظامی کے طلباء ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ سارے طلباء میرے اس سوال کا جواب دیں۔ درس نظامی کے طلباء سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں کیا بننے کے لیے آئے ہیں؟ جواب دیں آپ لوگ۔ جی، عالم، ماشاءاللہ، مجھے یقین تھا کہ یہی جواب آپ کا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ عالم کی ڈگری اور عالم کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ جو کچھ بننے کے لیے آئے ہیں اس کے حوالے سے کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کتنے بڑے منصب اور کتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے کی فکر میں، تلاش میں اس ادارے کا آپ نے رخ کیا ہے؟ عالم کا مقام صرف جلسوں کے اندر بیان کرنے سے مقام نہیں بن جاتا، یا لوگوں کے سامنے ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہمارا یہ مقام ہے اس لیے کہ ہم سند یافتہ عالم ہیں، تو اس سے بھی کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ عالم کی جامع تعریف اللہ عز و جل نے فرمائی، اور وہ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب تک آپ کی زندگی کے اندر خشیت ربانی نہیں ہوگی، ہزارہ ڈگری لے لیں، ہزارہ درس نظامی کی کتابیں آپ مکمل کر لیں، نصاب مکمل کر لیں، لیکن آپ کی زندگی کبھی بھی بافیض نہیں ہو سکتی۔ آپ یاد رکھیں، ایک عالم کے حوالے سے عمومی طور پر
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جس نبی کے وارث ہونے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں اس نبی کی زندگی کیسی تھی؟ اس نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اس نبی کا طرز حیات کیسا تھا؟ اس نبی کا انداز زندگی کیسا تھا؟ اس نبی کا خورد و نوش کیسا تھا؟ اس نبی کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی بندگی کا جذبہ کتنا تھا؟ صرف آپ اتنا سوچیں۔ ایک سب سے بڑا پرابلم آج کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر طلباء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اس سے بڑا اور کون ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی باعمل نائب رسول ہو اور با اخلاق نائب رسول ہو تو دنیا آج بھی اس کو اپنے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں، آج کے دور کے اندر سچویشن کیا ہو گئی؟ سب سے بڑا فتنہ مادیت کا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی، انہیں نائب رسول بنایا، تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ان کے دل سے کیا چیز نکالی؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مال کی محبت ان کے دل سے نکالی، اس لیے کہ قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور موجودہ دور کے اندر یوٹیوب پر اور بہت سارے مقامات پر جو بعض، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ علماء ناعاقبت اندیش ہیں، لاشعوری طور پر ان سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، جن غلطیوں کی بنیاد پر سنیت، عالم، یہ ساری چیزیں بدنام ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ آج جس طریقے سے بعض لوگوں کی حرکات کی بنیاد پر علماء سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور بعض کچھ حرکتوں کی بنیاد پر دین سے لوگوں کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے، ان ساری حرکات کو اگر آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے تو بہت دور تک یہ دولت کا آپ کو جو ہے نا معاملہ نظر آئے گا۔ اس لیے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ میں آج بہت اہم نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اگر زندگی بھر اسے آپ نے اپنے دل کے اندر محفوظ کر لی اس بات کو اور اس پر عمل پیرا رہے تو نہ کبھی آپ کو دولت کی کمی رہے گی اور نہ کبھی انشاءاللہ عزت کی کمی رہے گی۔ ذہن میں رکھیں، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پر آپ دولت کی بنیاد پر دیکھیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح سے موت کا آنا یقینی ہے ایسے ہی تمہارے حصے کا رزق تمہارے تک پہنچنا بھی یقینی ہی ہے، وہ تم کو مل کر کے ہی رہے گا۔ اب پھر تم کسی اور طریقے سے مانگو، حرام کے طریقے سے مانگو، تمہارے حصے کا جتنا رزق ہے وہ تمہیں مل کر کے رہے گا، اس سے پہلے تمہیں موت واقع نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں ایک چیز یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے، اس کی لالچ، اس کی محبت اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہی چیز کا خیال کرنا ہے کہ مولا کسب تیرے محبوب کی سنت ہے، ہم کریں گے،
لیکن تو ہمیں اپنے فضل سے حلال روزی عطا فرما۔ کسب بھی سنت ہے اور اللہ سے فضل کا طلب کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آج آپ دیکھیں بینک میں اتنے ڈال دیجئے، یہ کیجئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ اب پھر ان کی ہائی لیول کی زندگی دیکھ کر طلباء کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم کو بھی ایسا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو ذہن سے نکال دو، یہ سب فنا ہونے والی دنیا کی چیزوں کی محبت ہے۔ جہاں ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں جگہ دی، مقصد فوت ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اس طریقے کی زندگی بنائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بس سب سے زیادہ علماء کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے لالچ، وہ ہے حرص۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت مال و زر سے نوازا، اتنا مال و زر عطا فرمایا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب وصال ہوا تو سونے کی اینٹیں توڑ توڑ کر وراثت کے اندر تقسیم کی جا رہی تھی، اتنا مال آپ کے پاس تھا۔ لیکن جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تب بھی ایک ہی دعا، صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے ایک ہی دعا، عرفات کے میدان میں ایک ہی دعا، مزدلفہ میں ایک ہی دعا۔ کسی نے پوچھا جو صاحب سفر تھا، رفیق سفر تھا، اس نے کہا حضور آپ یہ ایک ہی دعا کر رہے ہیں، کوئی دوسری دعا کیوں نہیں کر رہے؟ اور جانتے ہیں وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی اللہم قنی الشح، اے اللہ مجھے لالچ سے بچا لے۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ آپ یہی ایک دعا کیوں کرتے ہیں تو کہتے میری نظر سے قرآن کی ایک آیت گزری، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لو، اس وقت دنیا تلاش کر رہی ہے ایسے علماء کو جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ان کا مردہ دل زندہ ہو جائے، ان کے دل میں آخرت کا جذبہ پیدا ہو، ان کے دل کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو، ان کے دل کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو، ان کے دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ لیکن شومی قسمت کہ ایسی صحبتیں کم نصیب ہوتی ہیں، جتنی ہونی چاہیے ویسی نصیب نہیں ہو پاتی، اور اس میں طلباء کا بھی قصور ہے، شوق کا بھی قصور ہے، جذبے کا بھی قصور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اچھوں کی صحبت حاصل کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ تلاش کرنے پر بھی جلدی سے کوئی اچھے مل نہیں پاتے کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ایک ہی نسخہ بتایا، اسے اختیار کر لو تمہیں اچھوں کی صحبت نصیب ہو جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم متقی بن جاؤ تمہیں اچھوں کی صحبت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ کی دولت ہوگی تو آپ ہر جگہ نہیں بیٹھیں گے، اور جب آپ تلاش کریں گے اچھوں کو تو اللہ تعالیٰ اچھے ملا بھی دے گا آپ کو۔ تقویٰ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ آپ جو اپنے اوقات یہاں پر گزار رہے ہیں حصول علم کے اندر، تو اس دور کے اندر، اس پیریڈ کے اندر آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ابھی سے جو آپ کی عادتیں ہوں گی، جو فکر ہوگی، جو مزاج ہوگا، جو طبیعت ہوگی، اسی کے مطابق آپ کا گروتھ ہوگا، اسی کے مطابق آپ پروان چڑھیں گے، اسی کے مطابق آپ کی اٹھان ہوگی۔ ابھی سے آپ کی سوچ دنیا داری کی رہے گی اور خدمت دین کی نہیں رہے گی، تو آپ نکلنے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ کریں گے
جلدی سے ارب پتی کیسے بن جاؤں، کروڑپتی کیسے بن جاؤں، کاروں کی لائن کیسے کھڑی ہو، بس یہی ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن ابھی سے اگر آپ کی نیت آپ نے درست کر لی، یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے تو عرض کرتا ہوں، ہم لوگ اپنی تقریروں کے اندر کہتے ہیں کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو، ریاکاری اللہ عز و جل قبول نہیں فرماتا۔ میاں عمل میں اخلاص تو اپنی جگہ پر ہے، علم میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے، صرف عمل میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، علم میں بھی اخلاص۔ اور علم میں کیا اخلاص؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ سے پوچھیں، وہ فرماتے ہیں علم میں اخلاص یہ ہے رضائے الہی اور خوشنودی الہی اور معرفت الہی، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس نیت سے ہم علم حاصل کریں۔ اگر ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ نذرانے کا حصول ہو، زیادہ سے زیادہ آسائش کی چیزوں کا حصول ہو، زیادہ سے زیادہ لیوش لائف کی گزارنے کا جذبہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دنیا نہیں، یہ علم تو بالکل گھٹیا قسم کی سوچ ہو گئی، یہ بالکل گھٹیا قسم کی۔ اور خاص طور پر جس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس راستے کے آپ مسافر ہیں اس میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ منشأ الہی کیا ہے اور منشأ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، بس کہ اللہ عز و جل ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، بس یہ دو چیزوں کو آپ پیش نظر رکھ کر اپنا تعلیمی سفر جاری رکھیں، انشاءاللہ العظیم آپ اس طریقے سے بن کر کے نکلیں گے کہ آپ کو عوام کی تلاش نہیں ہوگی، آپ کہیں بھی ہوں گے عوام اپنی تشنگی بجھانے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمایا تبھی آپ یہاں پر ہیں، اگر اللہ آپ سے بھلائی کا فیصلہ نہ فرماتا تو آج کرکٹ کے میدان میں ہوتے، نہ جانے کہاں گھوم رہے ہوتے۔ بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ ہیں، آپ کی زندگی لہو و لعب کی نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، آپ پر پابندیاں ہیں، ایسے اٹھنا، ایسے کھانا، ایسا پینا، یہ ساری چیزیں، تو میں آپ کو بتاؤں یہ بھی قدرت کا آپ پر کرم ہے کہ آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کی آخرت بنانا چاہتا ہے، آپ کو دنیا کے لیے مفید بنانا چاہتا ہے۔ امام غزالی پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ان کی والدہ نے پلنے کے لیے مدرسے میں بھیجا تھا، پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، وہ پلنے کے لیے گئے تھے، وہ پلتے پلتے ایسا پڑھے کہ آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کے ویران دل کو منور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس بات کو بیٹے خاص طور پر ذہن میں رکھیں، ابھی بس دو تین چیزیں ذہن میں رکھیں، ابھی جیسا آپ کا مزاج ہوگا، جیسی آپ کی سوچ ہوگی، اسی طریقے سے آپ کی اٹھان ہوگی۔ ابھی گھٹیا سوچ ہوگی، اٹھان بھی گھٹیا ہوگی، ابھی اچھی سوچ ہوگی۔ آپ کی توجہ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص طور پر آدمی مکہ مکرمہ میں جائے تو وہاں جا کر بھی جب نماز پڑھتا ہے تو کعبہ سامنے ہوتا ہے تو چہرہ اس کا کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہندوستان آئے تو کعبہ نظر نہیں آتا لیکن چہرہ کس طرف کرتا ہے؟ بولیے، جواب دیجئے، کعبے کی طرف کرتا ہے نا۔ کعبے نے ہم کو مزاج دیا، حصول علم کے مسافروں کو چاہیے رضائے الہی اپنا مرکز بنا لے، کہیں بھی دنیا میں رہے، بس جس طریقے سے کعبے سے چہرہ نہیں پھرتا، اللہ کی رضا سے بھی اس کا چہرہ نہیں پھرنا چاہیے۔ یہ ہے سب سے بنیادی تصور۔ اگر یہ تصور آپ نے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا تو پھر تکلیفیں بھی آپ کو راحت نظر آئیں گی۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں آپ کا بچپنا ہے، تھوڑی سی شرح، لیکن مت کیجیے، آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیے۔ ابھی سے اگر آپ کے مزاج میں یہ چیز رہے گی نا تو آپ کے اندر ڈسپلین کریٹ ہوگا، ڈسپلین ڈیولپ ہوگا اور آپ کی ذات لوگوں کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ آپ جانتے ہیں جس راستے کے آپ مسافر ہیں، اس راستے میں کٹھنائیاں اور تکلیفیں صحابہ نے کتنی اٹھائیں۔ جو سب سے بڑے راوی ہیں، جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، وہ اتنے بڑے راوی حدیث کیسے بنے؟ تو آپ جب ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی،
کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پہننے کے لیے مکمل لباس نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، دو ہی مقصد تھے، حضور کو دیکھنا اور حضور سے سننا، بس۔ آج صدیاں گزر گئیں، ان کا نام زندہ ہے، صدیاں گزر گئیں، ان کا نام زندہ ہے، اور ان کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک پہنچے ہیں۔ اب پہلی درسگاہ کو یاد کیجئے، درسگاہ صفہ کو۔ آج بھی مدینہ منورہ جب ہم جاتے ہیں، اور پہلے تو وہ صفہ چبوترے پر ہم بیٹھتے تھے، افطار کرتے تھے، اب تو سب بند کر دیا ہے، لیکن ہم نے غور کیا تو ہم کو ایک صاحب دل نے بتایا کہ آپ دیکھیے پوری مسجد نبوی شریف کی پینٹنگ کے اندر اور صفہ کے اوپر کی پینٹنگ کے اندر فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا دیکھیے یہاں کھجور کے گچھوں کی پینٹنگ کی گئی ہے۔ تو میں نے دیکھا تو واقعی میرے ذہن میں بات آئی کہ یہاں پر جن کے کھجوروں کے باغ تھے، اس مدرسے میں صفہ چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کے لیے وہ لوگ کھجوریں لٹکا دیتے، اور جو حضور سے علم حاصل کرتے وہ کھجوریں توڑ توڑ کر 2 3 کھجوریں کھا کر حضور سے علم حاصل کیا کرتے۔ اب ذرا سوچو، کوئی معمولی دولت ہے یار، تھوڑی سی دنیا کی دولت کمانی ہو تو اس کے لیے آدمی صبح سے لے کے رات تک نکلتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، رسول کی میراث اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ شروع سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے عادی بنائیے، تکلیف اٹھانے کے عادی بنائیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہر قسم کی راحت آپ کو نصیب ہو، اور آپ آسانی سے علم حاصل کریں۔ اور ہمارا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر کے جو بھٹکی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کی رہنمائی کریں، انہیں خدا سے قریب کریں۔ 3 مقصد اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں، پوری دنیا کے علماء کے لیے، اور پوری دنیا کے داعیان دین کے لیے، اور پوری دنیا کے طلباء کو ابھی سے مزاج بنانے کے لیے۔ پہلی چیز، خدا اور اس کے رسول سے قریب کرنے کا جذبہ۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، اتنے شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور اگر دنیاوی تعلیم یافتہ لڑکوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مذاق میں ان شکوک کا اظہار کرتے ہیں، اور کفریہ کلمات کہہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان ابھی تک گیا نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں۔ تو پہلی کوشش آپ کے ذہن میں یہ رہے، خود سے قریب نہیں، خدا سے قریب۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، جس دن آپ کا مزاج بنا خود سے قریب کرنے کا، گئے آپ، پھر فنش۔ اس لیے کہ ہم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اسے اپنے قریب کر کے جنت کے قریب کر دیں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے پوری زندگی حضور سے قریب کرنے کی کوشش کی، اور جانتے ہیں کیوں؟ فکر امام احمد رضا کیا تھی؟ یاد رکھیں، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی وہ یوں ہی دے دی، لیکن دین یوں ہی نہیں دیا، دین نبی کے واسطے سے دیا، دین ڈائریکٹ نہیں دیا۔ قرآن دیا، نبی کے واسطے سے دیا، زمین دے دیا، آسمان دے دیا، چاند دے دیا، سورج دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن جب دین دینا ہوا تو نبی کے واسطے سے عطا فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح سے دین نبی کے واسطے سے ملا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنا ہے ہی نہیں، تو اب یہ دین ملے گا علماء کے واسطے سے۔ اب علماء کے واسطے سے بھی اگر دین نہیں ملا تو یہ عوام دین لینے جائے گی کہاں؟ کہاں جائے گی دین لینے کے لیے؟ کہاں جائے گی؟ آپ مجھے بتائیے۔ آج اللہ رحم و کرم فرمائے، حرص دنیا طلباء کے دلوں کے اندر بٹھائی جا رہی ہے۔ بعض جگہوں پر، بعض اداروں میں انہیں پیسوں کی محبت اتنی پلائی جاتی ہے، العیاذ باللہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ۔ وہ بچے معاذ اللہ، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں کیا بتاؤں آپ کو۔
میں تو جو سچویشن دیکھ رہا ہوں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کس راہ پر بچوں کو لگایا جا رہا ہے. تو اس چیز کو بیٹا ذہن میں رکھیں. پہلی چیز، آپ کا مقصد سب سے پہلا، جس طرح سے کعبے سے آپ کی توجہ نہیں ہٹتی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے بھی آپ کی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. جو بھی کام کریں یہ سوچیں کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے یا نہیں. ایک چیز. دوسری چیز جس کی طرف آپ کی توجہ کو ہمیشہ رکھنا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرنے کی فکر. بس یہ سب سے زیادہ، کہ جو آپ سے قریب اس کو دین سکھائیں، اس کو اللہ عز و جل کے فرامین سکھائیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلائیں. یہ چیز. تیسری چیز جو ہے نا وہ نفس سے جنگ کرتے رہیں. کسی صاحب دل سے کسی نے سوال کیا کہ میرا نفس امارہ شکست کھا چکا ہے، اس کی کوئی علامت ہو تو بتائیں. سوال کرنے والے صوفیہ سے ایسے ہی سوال کرتے تھے، میرا نفس امارہ شکست کھا چکا ہے، اس کی کوئی علامت ہو تو بتائیں. تو فرماتے ہیں اگر تجھ سے ہرس نکل گئی ہو، تجھ سے طمع نکل گئی ہو، تیرا دل حسد سے خالی ہو چکا ہو، کبر سے خالی ہو چکا ہو اور کینے سے خالی ہو چکا ہو، رذائل اخلاق سے تیرے اندر نفرت پیدا ہو چکی ہو، مبارک ہو، نفس امارہ کو تو نے کچل دیا ہے. اور ہمارا نفس امارہ زندہ ہے اور ہمارا نفس امارہ ہمیں اپنا غلام بنا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو ہم اپنے نفس کے غلام ہیں. اور قرآن نے کہہ دیا واضح طور پر، قد افلح من تزکا وذکر اسم رب، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں آپ مکتب سے ایک کتاب خریدیں، اسلاف کا دور طالب علمی، اسے سارے طلبہ پڑھیں. آپ جو بننا چاہتے ہیں، آپ موجودہ دور کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ قحط الرجال اللہ والے نہیں ہیں، بہت ہیں اللہ والے. اگر وہ نہ ہوں تو دنیا برباد ہو جائے، ختم ہو جائے ہیں. لیکن آپ ماضی قریب کے ہمارے اکابرین کو دیکھیے، ان کی سوانح پڑھیے، ان کی زندگی پڑھیے. میں آپ کو ایک واقعہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا بتاؤں. میں اس ذات کے حوالے سے بتا رہا ہوں جس ذات کا احسان رہتی دنیا تک اہل سنت و جماعت پر بلکہ پوری دنیا پر رہے گا، اور وہ ذات حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان کی. کیا احسان ہے ان کا. فتاوی رضویہ شریف کا جو اصل نسخہ تھا اس میں بعض عبارتوں کو دماغ کھا چکے تھے، لیکن رات و دن محنت کر کے انہوں نے، اور شاید حافظ عبد الرؤوف صاحب علیہ رحمۃ والرضوان نے، انہوں نے اس جگہ یہ لفظ ہونا چاہیے، یہ لفظ ہونا چاہیے، اس طریقے سے انہوں نے سیٹ کیا. اور پہلی بار فتاوی رضویہ شریف ان کی محنت و مشقت اور قربانی کے بعد ہمارے ہاتھ میں آئی. ٹھیک ہے. حضور بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، ہماری سوچ کیسی ہوتی ہے اور ان اللہ والوں کی سوچ. حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اشرفیہ مبارک پور میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ والرضوان جمعہ میں حاضر ہونے والے تھے، اور اعلان ہو گیا تھا کہ جمعہ کی نماز میں حضرت تشریف لائیں گے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بہت کم نماز پڑھاتے تھے، شاذ و نادر کبھی پڑھائی ہو انہوں نے. اللہ کا شکر ہے ان کی جوتیاں درست کرنے اور ان کا جھوٹا کھانے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے. ان کے ساتھ سفر کی سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی، کئی نمازیں ان کے ساتھ ادا کرنے کی بھی مجھے سعادت نصیب ہوئی. لیکن مصلی پر میں نے حضرت کو نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ کسی کو کھڑا کر دیتے تھے. بلکہ ایک نماز مجھے آج بھی یاد ہے مغرب کی، جس میں امام صاحب نے تلاوت کی تھی سورہ کوثر کی. اس میں انہوں نے پہلی بار غلطی کی تو حضرت نے پھر نماز کے اختتام پر انہیں سمجھایا کہ اس طرح سے پڑھے، پھر نماز دہرائی، پھر دوبارہ غلطی کی. اب ظاہر سی بات ہے مقتدی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جیسے ہوں تو امام کی حالت کیا ہوگی وہ امام ہی سمجھ سکتا ہے. دوسری بار ان کو سمجھایا، پھر دوسری بار بھی انہوں نے غلطی کی، پھر تیسری بار ان کو سمجھایا، پھر نماز دہرائی، اور تیسری بار انہوں نے نماز صحیح طریقے سے پڑھائی.
تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا اعلان ہوا کہ حضرت جمعہ کی نماز یہاں پر انشاءاللہ ادا فرمائیں گے۔ اتفاق سے ٹرافک مل گئی اور حضرت کے اعلان کی وجہ سے مسجد میں، اشرفیہ مبارک پور کی مسجد میں اتنا ازدحام تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مسجد پوری فل، باہر لوگ، چلچلاتی دھوپ، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی گاڑی پہنچی۔ اب حضور بحر العلوم علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہٹو، حضور کو جانے کے لیے رہا۔ حضرت وہی فوراً حضرت چادر بچھائے اور دھوپ میں بیٹھ گئے۔ حضور بحر العلوم نے عرض کیا کہ حضور لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ مولانا میں لوگوں کو دیکھوں یا مدینے کے تاجدار کے ارشاد کو دیکھوں؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جمعہ کو لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگ کر کے جانا، اس کے بارے میں حضور کی وعید آپ نے نہیں پڑھی؟ حضور بحر العلوم فرماتے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس لیے کہ حدیث سناتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے تو ہزاروں کو دیکھا، عمل کرتے ہوئے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو دیکھا۔ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، ہم اگر خلاف شریعت و سنت عمل کر کے عزت حاصل کرنا چاہیں، ذلت کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کون ہے عزت دینے والا؟ اللہ عز و جل۔ ذلت دینے والا کون ہے؟ اسی لیے عزت اگر تلاش کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں تلاش کرو۔ قرآن کہتا ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، ساری عزت تو اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ اور آج اگر بیٹا دیکھو، یہ میں بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، آج اگر کسی اعتبار سے وہ مقام نہیں مل پاتا تو غلطی ہم میں ہے، ورنہ قرآن کا وعدہ تو حق ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم عزت نہیں حاصل کر پاتے، ہمیں اس چیز کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، سارے رذائل اخلاق سے رشتہ توڑنا ہے۔ اسی کے ساتھ طلباء کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کھانے کے موقع پر، لیٹنے کے لیے، چیزوں کے استعمال میں، تو ہوتا یہ ہے کہ چھینا جھپٹی ہوتی ہے، سب میں کھا لوں، سب میں پی لوں، ساری جگہ میں کور کر لوں۔ قرآن شریف میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کرنا، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، واضح طور پر فرما دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آپ نے اگر اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھا اور آپ نے پھر بھی اپنی ضرورت کے باوجود آپ نے اس پر خرچ کر دیا، آپ کبھی محروم نہیں رہیں گے، اللہ آپ کو اس کا کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا، کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حق ہے۔ ایک صحابی رسول نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، حضور کے مہمان کو کھلایا، تو ان کی شان میں اس طرح سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قیامت تک اس صحابی کا ذکر اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں محفوظ کر دیا۔ تو آپ زمانے طالب علمی میں گنجائش دیجئے، آپ پہلے، یہ وہ اخلاق ہیں جس کو زندگی بھر آپ کے ساتھی آپ کا یاد رکھیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور یہ گروتھ جو آپ کو کا مجھے معلوم ہے، ایک بہت اچھے خطیب، ان کے ساتھ ایک بندہ ہمیشہ لگا رہتا تھا، لیکن ایک سفر کے بعد وہ اتنا متنفر ہوا، مجھ سے کہنے لگا یار اب اپنے چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑیے، عمومی طور پر میں بچتا ہوں کوئی ایسی بات کرنے سے، تو انہوں نے کسی اور سے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی جو ہے وہ یار میں اتنے لمبے سفر میں تھا، کھانا آیا تو اکیلے کھا گئے، مجھے پوچھا بھی نہیں، تھکان مجھے بھی لگی تھی، لیکن وہ سوئے تو 8 گھنٹے سوئے رہے، مجھے سونے کا کہا ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کا خیال کریں گے تو اللہ عز و جل آپ پر کرم کی نظر فرمائے گا، یہاں تک کہ مجلس میں بھی اگر جگہ دیں گے آپ کسی کے لیے تو اللہ آپ کے لیے کشادگی فرمائے گا، فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا ہے، واضح طور پر فرمایا۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں،
ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر سہولت اور ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جائیں اور آپ آرام سے یہاں پر گزاریں اپنا وقت۔ سب سے زیادہ آپ کو جن چیزوں کا خیال کرنا ہے وہ ہے اپنے مقصد کا۔ آپ اپنا مقصد متعین کریں اور آپ کو کیا بننا ہے، کس کے جیسا بننا ہے، کس کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ آپ سوچیے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے دور پاک کے اندر ان سے زیادہ باصلاحیت علماء کی کمی نہیں تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا مشن بھی زندہ ہے اور ان کے اخلاص کی بنیاد پر ان کا ادارہ بھی زندہ ہے، اور جب بھی میں وہاں پہنچتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے مزار پر لوگ بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اخلاق اور عمل بھی بہت کچھ ہوا کرتے ہیں۔ جب تک یہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی بات، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور نہیں سکتی۔ دو باتیں ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو۔ پہلی چیز، کسی کو ٹوکنے کا موقع مت دو۔ یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، کوئی آپ کو ٹوکے ایسا کام نہ کرو۔ دوسری بات، آپ کو کسی سے معذرت چاہنی پڑے ایسا کام مت کرو۔ یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے کر چلو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بہت عظیم ہیں آپ لوگ، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مرتبہ یہ رکھا کہ معصوم فرشتے اپنے پروں کو آپ کے لیے بچھا دیتے ہوں، تو آپ کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ آپ اپنے مقام کو سمجھو، آپ جس راستے کے مسافر ہو اس کو سمجھو۔ آپ کو اللہ عز و جل صرف دنیا ہی میں آپ کی نیتوں کے مطابق مقام نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ آخرت میں بھی اللہ عز و جل انشاءاللہ العظیم مقام عطا فرمائے گا۔ بہترین دین کے سپاہی بنو۔ یہ سارا آپ کا انتظام سنی دعوت اسلامی صرف اس لیے کر رہی ہے کہ آپ کی ذات سے صحیح دین، صحیح سنیت، صحیح تعلیم، صحیح افکار، صحیح عقیدہ لوگوں تک پہنچے اور اللہ عز و جل کے بھٹکے ہوئے بندے سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ مصروف ہوں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بس ایسی بھاگ دوڑ میری زیادہ ہے، اس کی وجہ سے کاموں کے اندر لگا رہتا ہوں۔ جو کچھ بھی اللہ کام کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو کوشش کریں کہ مجھے آپ کی طرف سے کوئی بات ایسی آئے جو مجھے خوش کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر آپ کی اصلاح کے لیے مجھے آ کر سمجھانے کی ضرورت پڑے۔ آپ اس طریقے سے رہیں کہ میرے پاس آپ کی کمپلین نہ آئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ آپ کبھی کمپلین کا موقع نہیں دیں گے، اور آپ کو جو کچھ بھی انشاءاللہ العظیم آرام کے لیے، تعلیم کے لیے جس طریقے کی بھی سہولت کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ العظیم ہم سہولت پرووائڈ کرنے کی جتنی ہے اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ اچھی طریقے سے پوری دل جمعی کے ساتھ علم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کے مقصد کو بھی، اپنے والدین کے مقصد کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے مقصد کو بھی، اور دین کی آبیاری اور دین کی فلاح اور بہبودی اور دین کے فروغ کے لیے آپ محنت و مشقت کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔